بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے غزنوی سلطنت کا دور، جو کہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم رہا۔ دراصل جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبے دار آزاد ہو گئے، ان میں ایک صوبے دار سبکتگین نے غزنی شہر، جو کہ افغانستان میں ہے، اس پر سن 976 عیسوی میں ایک آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی، جسے اتہاس میں غزنوی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک راجہ جے پال حکومت کرتا تھا اور اس کی حکومت کی سیمائیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھیں۔ راجہ جے پال نے جب یہ دیکھا کہ سبکتگین کی حکومت طاقتور ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا، لیکن اس لڑائی میں سبکتگین نے جے پال کو ہرا کر اسے گرفتار کر لیا۔ جے پال نے سبکتگین کی ماتحتی قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ ٹیکس دینے کا وعدہ بھی کیا، لیکن اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے سبکتگین نے حملہ کر دیا۔ نتیجتاً پشاور گھاٹی پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تقریباً 20 سال کی حکومت کرنے کے بعد سبکتگین کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی 997 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے۔ محمود غزنوی کا اسلامی اتہاس کے مشہور حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بڑا بہادر اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے بہت سے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اتر میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی ماتحتی قبول کر لی۔ اس کے علاوہ دکشن میں اس نے رے، اصفہان اور ہمدان کے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، جو کہ بنو بوئے کے قبضے میں تھے، اور پورب میں وہ تمام علاقے جو کہ اب پاکستان کہلاتے ہیں، انہیں بھی اپنی حکومت میں داخل کر لیا۔ محمود غزنوی نے ان راجاؤں کے علاقوں پر بھی حملہ کیا جو کہ لاہور کے راجا کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس طرح اس نے قنوج سے کلنجر تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا۔ محمود کا آخری حملہ سومنات پر ہوا۔ سومنات سے واپسی پر محمود نے منصورہ جیت کر سندھ کو بھی اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ بھارت پر محمود نے کل 17 حملے کیے، جو کہ بہت مشہور ہیں۔ سن 1030 عیسوی میں 30 سال حکومت کرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے دور حکومت میں غزنی دنیا کا ایک وشال اور وکست شہر بن گیا تھا۔ محمود غزنوی نے قنوج کی جیت پر یادگار کے لیے ایک مینار بھی بنوایا، جو کہ غزنی میں اب تک موجود ہے۔ محمود کے بعد غزنی کی سلطنت کا پتن شروع ہو جاتا ہے۔ پتن کے اس دور میں غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس نے تقریباً 40 سال حکومت کی اور اس عرصے میں اس نے سلطنت کو بہت مضبوط کیا۔ ابراہیم نے دلی تک تمام علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ غزنوی دور میں 400 سے زیادہ مدرسے، خانقاہیں، مسافر خانے اور مسجدیں تعمیر کرائی گئیں۔ اس کے علاوہ غزنی کے شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا گیا، جہاں لوگوں کو مفت میں دوائی دی جاتی تھی۔ غزنوی سلطنت تقریباً 210 سال قائم رہی اور بعد میں غور کے ایک حکمران شہاب الدین کے ذریعے اس سلطنت کا 1186 عیسوی میں خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ غزنوی دور میں گیان اور ساہتیہ کے میدان میں بہت سے کام ہوئے۔ اس دور میں البرونئی جیسا کھوج کرتا اور ویگیانک ہوا، جس نے میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور ہسٹری جیسے سبجیکٹس پر کتابیں لکھیں، جنہیں آج بھی بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں الہند، قانون مسودی بڑی مشہور ہے۔ اسی زمانے میں مشہور عالم حضرت علی بن عثمان حجویری جیسے ولی ہوئے، جنہیں داتا گنج بخش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ مشہور کتاب کشف المحبوب کے رائٹر ہیں، اور یہ علم تصوف میں
फारसी जबान की पहली किताब है। इसी जमाने में अबू सईद अबुल खैर, जो कि खुरासान से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे बड़े सूफ़ी और वली हुए, जिनकी रुबाइयाँ आज भी मकबूल हैं। अरबी ज़बान के राइटर बदिउज़्ज़मा हमदानी, जिन्होंने मकामात नामी किताब लिखी, और सनाई जैसे कवि भी इसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि फ़ारसी में सूफ़ी कविता के प्रमोटर समझे जाते हैं। उनकी कविता मोरालिटी से भरी होती थी। हम कह सकते हैं इसी दौर में लाहौर पहली बार ज्ञान और साहित्य का सेंटर बना। तो ये था गजनवी हुकूमत का दौर। आगे जानेंगे गजनी की सल्तनत के पतन के दौर में कायम हुई एक और आज़ाद हुकूमत, गौरी सल्तनत का दौर 1157 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।